انسان سر سے پاؤں تک اللہ کی نعمتوں میں ڈوبا ہوا ہے۔ خدا پاک کی نعمتیں اتنی زیادہ ہیں کہ صبح سے شام تک، شام سے صبح تک پوری زندگی بھی آدمی اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے میں لگا دے تو اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کیا جا سکتا۔ کچھ نعمتیں انفسی ہیں، کچھ نعمتیں آفاقی ہیں۔ انفسی نعمتیں وہ نعمتیں کہلاتی ہیں جو انسان کے وجود کے اندر موجود ہیں۔ انفس نفس کی جمع ہے، اور نفس انسان کی ذات کو کہتے ہیں۔ بہت ساری نعمتیں جو انسان کی ذات کے اندر موجود ہیں، انہی نعمتوں کو نہیں گنا جا سکتا۔ کچھ نعمتیں آفاقی ہیں۔ آفاقی نعمتیں آفاق افق کی جمع ہے، بمعنی طرف کنارہ، جو انسان کی ذات سے باہر نعمتیں ہیں۔ اللہ زمین میں، آسمان میں، فضاؤں میں، ہواؤں میں، جی بحر میں، بر میں، خشکی میں، تری میں، شجر حجر، ہر جگہ اللہ کی نعمت ہے۔ اور نعمتوں کے ایسے پہلو ہیں اللہ نے بچھائے، ایسے جال بچھا رکھے ہیں کہ بہت ساری نعمتیں ایسی ہیں کہ ہمارے پاس وہ نعمتیں ہیں، لیکن ہمیں اس نعمت کا پتہ بھی نہیں ہے کہ ہمارے اندر یہ نعمت ہے۔ جی ہماری آنکھوں کی پلکیں ہیں نا، جی بھویں جو اس آنکھ کی پتلی کے اوپر یہ پردے سے لٹک جاتے ہیں، اوف اللہ کتنی بڑی نعمت۔ اگر آنکھ ننگی ہوتی، آنکھ پر پردہ نہ ہوتا تو یقین جانو یہ انسان کے لیے صرف ایک پردے کے نہ ہونے کی وجہ سے انسان کی زندگی تلخ ہو جاتی ہے۔ یہ تو اللہ نے وائپر دے رکھے ہیں، ڈسٹ آئے، گرد آئے، غبار آئے، ایک مرتبہ پلکیں ایسے جھپکو، جی بھویں نیچے کر دو، وہ ساری ڈسٹ، سارا گرد و غبار ختم۔ ایک ڈاکٹر صاحب وہ بتاتے ہیں کہ میرے پاس ایک دوست آیا اور وہ بیچارہ اپنی آنکھوں پہ یوں پانی اس نے اپنے پاس رکھا ہوا تھا، پانی بار بار مار رہا۔ کہتے میں نے اسے کہا ایسا کیوں کر رہے؟ کہا اس کی دونوں آنکھیں نگاہ تو ٹھیک تھی، یہ پتلیاں بھی ٹھیک تھی، بھویں بھی ٹھیک تھی، پردے بھی ٹھیک تھے، ایک کا پردہ ٹھیک تھا اور ایک کا پردہ ٹھیک نہیں تھا، وہ ایسے اوپر کو چڑھا ہوا تھا اور آنکھ بند نہیں ہوتی تھی۔ اب یہ آنکھ کی پتلی کا بند، آنکھ کے پردے کا بند ہو جانا اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے۔ یقین جانو جو ادھر ادھر سے ڈسٹ آتی ہے، گرد و غبار آتی ہے، ایک مرتبہ ہم یوں آنکھ بند کرتے ہیں، وہ ساری کی ساری گرد و غبار کناروں پہ چلی جاتی ہے، آنکھ صاف ہو جاتی ہے۔ اچھا وہ ڈاکٹر کہنے لگے، میں نے اسے پوچھا ایسا کیوں کرتے ہو؟ کہا کہ آنکھ ایسے کھلی کی کھلی رہتی ہے اور بند ہوتی نہیں ہے، اس کی وجہ سے جو ہماری فضا میں، ہوا میں جو گرد و غبار پھیلا ہوا ہے وہی آتی ہے، پڑتی ہے، اور پڑنے کی وجہ سے اگر یہ آنکھ بند ہوتی، پلکیں جھپک رہی ہوتی تو ظاہر ہے وہ گرد و غبار دور ہو جاتی ہے، وائپر کا کام کرتی ہے، آنکھ صاف ہو جاتی۔ اب وہ آنکھ کی پتلی، آنکھ کی بھویں اور پلکیں بند نہیں ہوتی، اور جو گرد و غبار آتا ہے، گرد و غبار دور کرنے کے لیے پانی پھینکنا پڑتا ہے۔ اب بیچارہ وہ کہیں جائے، سفر میں جائے تو پانی پھینک رہا ہے، گرمی ہے تو پانی پھینک رہا ہے، سردی ہے تو پانی پھینک رہا ہے، جناب کہیں رشتہ داری میں گیا ہے تو آنکھوں پہ پانی پھینک رہا ہے۔ اب بتائیں یہ آنکھ پر جو پردہ سا ہے، اس نعمت کے بارے میں کتنی بڑی نعمت ہے، کبھی ہم نے اس کا بھی شکر ادا کیا؟ نہیں میرے دوست، یقین جانو میرے رب نے جو چیز جہاں پہ بنا دی ہے، اگر وہ وہاں نہ ہو، پتہ چل جائے ہمیں اپنی اوقات، ہماری اوقات ہے کیا۔ ایک وہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، بعض لوگ ہوتے ہیں جن کا اوپر کا ہونٹ بھی ہوتا، ہمارے عام لوگ اس کو کھنڈا بول دیتے ہیں،
جی، اور اس کی وجہ سے اس کا عام طور پر تعلق بھی نہیں ہوتا، تعلق بھی متاثر ہوتا ہے۔ اب یہ ہونٹ ہے نا، جو اتنا سا ہونٹ ہے، اس ہونٹ کے ساتھ زبان سے الفاظ ادا ہوتے ہیں، اور یہ بہت سارے ہونٹ ایسے ہیں الفاظ کی بناوٹ، آواز کو صاف ستھرا کرنا اور صحیح الفاظ کی ادائیگی کرنا ان ہونٹوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جو بیچارے جس کا اوپر کا ہونٹ نہیں ہے وہ بولنا چاہتے ہیں، ان کی آواز ہی لوگوں کو سمجھ نہیں آتی۔ آپ سے کوئی کہے السلام علیکم، آپ بڑے دھڑلے سے کہتے ہو وعلیکم السلام، کیا حال ہے، ٹھیک ہے، اور وہ بیچارہ جس انداز میں بول رہا ہوتا ہے لوگ ان کی نقلیں اتار رہے ہوتے ہیں۔ اب آدمی سمجھتا ہے یہ ہونٹ بھی کوئی چیز ہے، لیکن یقین جانو الفاظ کی بناوٹ، آواز کا بنانا، سنوارنا، سجانا، یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ، اگر اللہ کی نعمتوں کو گننا شروع کر دو، لا تحصوها، اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ ہمارے حضرت نے ایک جگہ لکھا، فرمایا میں کینیڈا میں تھا، اور کینیڈا میں ایک اسلامک سینٹر میں بیان تھا، اور بیان کے بعد وہاں پر ہوتا یہ ہے کہ جو دور سے آئے ہوتے ہیں وہ اسی سینٹر میں مختلف کیبن بنے ہوتے ہیں کمرے سے، چھوٹے لکڑی کے، جی، وہ وہیں پہ ٹھہر جاتے ہیں۔ کہتے ہیں اجتماع تھا، مغرب کے بعد بیان لمبا ہوا، دیر تک بیان چلا، عشاء کی نماز لیٹ ہوئی، اس کے بعد کھانا وانا کھایا، کھانے وانے کے بعد جب اپنے آرام کے لیے گئے تو جس کمرے میں تھا اس کمرے میں 2 بیڈ لگے ہوئے تھے۔ جی، حج کے لیے جاتے ہیں نا ہوٹل، بعض کا 2 بیڈ والا کمرہ ہوتا ہے، بعض 4 بیڈ والا، بعض 3 بیڈ والا، 5 بیڈ والا، تو کہتے ہیں میرے کمرے میں 2 بیڈ لگے ہوئے تھے۔ اب ایک بیڈ پہ تو ظاہر ہے میرے لیے تھا، اور ایک بیڈ پہ ایک اور بڑا صحت مند نوجوان سا، بڑا خوبصورت وجاہت والا، رنگ سرخ و سفید کا مالک، جی، بڑا اچھے خاندان کا آدمی نوجوان لگ رہا تھا، اور وہ ہلکی ہلکی داڑھی اس نے ابھی چھوڑ رکھی تھی، بڑی خوبصورت لگ رہی تھی، اور اس کے جو چہرے کی جسم کی ڈیل ڈول تھی، بڑا خاندانی اور بڑا وجیح آدمی، مالدار اور آسودہ حال لگ رہا تھا۔ کہتے ہیں میں نے سلام کیا، حال چال پوچھا، اس نے جواب دیا، میں نے پوچھا کہاں سے، اس نے کہا جی میں یہیں کینیڈا میں ہوتا ہوں، اور وہ ادھر ہی۔ تو کہتے ہیں دیر کافی ہو چکی تھی، میں نے کہا پھر تو سونا چاہیے تھی۔ کہتے ہیں انہوں نے کہا ٹھیک ہے لائٹ آف کر دوں، اس نے لائٹ آف کی، تو کہتے ہیں ہلکا سا 0 کا بلب جل رہا تھا، وہ بیٹھا رہا، میں نے سمجھا بھی بڑا ذاکر شاغل آدمی ہے، جی، اور یہ پوری رات وہ ذکر کر رہا ہے، جی، اور ہم نے تو ابھی بیان کیا، باقی بھی جس نے بھی بیچارے نے سنا ہوگا، لیکن اب تھکے ہوئے ہیں۔ تو کہتے میں تو لیٹ گیا، میں نے دوسری طرف رخ کیا، تھوڑی نیند نہیں آئی، میں نے کافی آدھے گھنٹے بعد پھر کروٹ ادھر بدلی تو وہ ویسے کہ ویسا بیٹھا ہے، لیکن اب فرق یہ ہے کہ پہلے سر اوپر تھا، اب یوں سر جھکا لیا۔ کہتے ہیں میرے دل میں اس کی بڑی عظمت آئی کہ بڑا ذاکر شاغل آدمی ہے، مراقبہ کر رہا ہے، اللہ اللہ کر رہا ہے، اور دیکھو میں لیٹ کے سو رہا ہوں۔ تو کہتے ہیں اتنے میں میری آنکھ لگ گئی۔ اب گھنٹہ سویا، 2 گھنٹہ سویا، جتنا بھی اللہ کو منظور تھا میں سویا رہا۔ اس کے بعد جب تہجد کا وقت ہوا، میری آنکھ کھلی تو وہ بندہ خدا ویسے کا ویسے بیٹھا تھا جیسے رات کو میں نے سونے کی حالت میں سونے سے پہلے اس کو چھوڑا۔ اب وہ میں اٹھا ہوں، واش روم اس کے بیڈ کے قریب تھا، تو میں قریب سے گزرا تو مجھے خراٹوں کی سی آواز آئی کہ بیٹھ کے بھی آدمی کو نیند آ جاتی ہے نا، تو خراٹے لے رہا تھا۔ مجھے بڑا ترس آیا، میں نے کہا بندہ خدا سونا ہی ہے تو ظاہر ہے لیٹ کے سوتا، اور ذرا صحیح سکون کے ساتھ نیند آ جاتی ہے، بیٹھے بیٹھے کون سا کوئی صحیح سکون سے نیند آتی ہے۔ تو کہتے ہیں میں واش روم چلا گیا، یہ خیال تو میرے دل میں آیا، میں نے واش روم سے قضاء حاجت کی، وضو وغیرہ کیا، اور وضو کے بعد جب باہر نکلا تو پھر اس کے ہلکی ہلکی خراٹوں کی آواز آ رہی تھی۔ اب کہتے مجھے پیار آیا تو میں نے اس کے کندھے کو تھپ تھپایا جگانے کے حوالے سے، اور ابھی چونکہ تہجد کا وقت تھا، فجر کی نماز میں خاصا وقت تھا، 1.5-2 گھنٹے تھے، میں نے اسے کہا اللہ کے بندے، جب اس نے میں نے کندھے کو تھپ تھپایا وہ ایک دم ہڑبڑا کے اٹھا اور میری طرف یوں دیکھنے لگا، کہنے لگا جی حضرت۔ میں نے کہا بندہ خدا سونا تھا
آپ خراٹے لے رہے تھے، نیند لے رہے تھے، سونا تھا تو آرام سے بستر پر سیدھا لیٹ کے سو جاتے، نیند تو صحیح طور پر آ جاتی، آرام تو آپ کو مل جاتا، اور آپ بیٹھے بیٹھے سو رہے ہیں۔ جی میں تو سمجھ رہا تھا آپ ذکر و شغل کر رہے ہیں، لیکن اب آپ کو نیند آ رہی ہے، آپ آرام سے بیٹھ کے لیٹ کے سو جائیں۔ کہتے میں نے اس کو یہ کہا، وہ میری طرف دیکھ رہا تھا، دیکھتے دیکھتے اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ گرنے لگے۔ میں پریشان ہو گیا کہ اس بندے خدا کو میں نے تو کچھ کہا ہی نہیں، میں نے تو اس کی خیر خواہی چاہی ہے اور اس کی بھلائی میں نے یہ بات اس کو کی ہے، اور یہ فیل کر گیا، محسوس کر گیا ہے۔ میں نے کہا بھی آپ محسوس کر گئے، معذرت خواہ ہوں۔ کہنے لگا نہیں حضرت، معذرت کی کوئی بات نہیں، آپ نے مجھے کہا لیٹ کر سو جاؤ۔ کہا حضرت 26 سال کا عرصہ ہو گیا ہے، میں لیٹ کر سونے کی نعمت سے محروم ہوں، لیٹ کر نہیں سو سکتا۔ میں نے کہا کیوں، کیا ہوا؟ کہا حضرت کھانا کھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں، اللہ پاک نے ہمارے جسم میں معدہ بنایا نا، کھانا کھاتے ہیں تو کھانا معدے میں چلا جاتا ہے، پانی پیتے ہیں چلا جاتا ہے۔ کہتے ہیں معدے کے اوپر ایک کارک لگا ہوا ڈھکنا ہے۔ جی آپ نے کبھی ڈسٹ بن دیکھی ہو نا، جس میں کوڑا ڈالتے ہیں، بعض اوقات اس کے اوپر پاؤں رکھتے ہیں، کوڑا ڈالتے ہیں، وہ نیچے کو ڈھکنا چلا جاتا ہے، جب کوڑا نیچے چلا جاتا ہے ڈھکن پھر اوپر آ جاتا ہے۔ تو کہا ایسے ہی اللہ نے ہر انسان کے معدے پر ایک کارک لگا رکھا ہے، ڈھکنا، آپ اپنی زبان میں سمجھ لیں، ڈھکنا لگا رکھا ہے۔ جب انسان کھانے کی چیز کھاتا ہے یا پینے کی چیز پیتا ہے، جب اس ڈھکنے پر کھانا یا پینے کی چیز پڑتی ہے تو وہ نیچے کو جھکتا ہے اور کھانا پینا معدے میں چلا جاتا ہے، اس کے بعد وہ ڈھکنا پھر اوپر آ جاتا ہے، معدہ بند۔ اب جب وہ معدہ بند ہو جاتا ہے، اب انسان چاہے بیٹھ جائے، چاہے لیٹ جائے، چاہے الٹا بھی ہو جائے، تو ظاہر ہے وہ اندر معدے کے اندر کی چیزیں باہر نہیں آتی۔ کہا حضرت میرے معدے کا یوں سمجھ لو، جو بالٹی کا ڈھکن ہے نا، معدے کی بالٹی کا ڈھکن، وہ لوز ہو گیا ہے۔ اگر میں بیٹھا رہوں، اگر میں کھڑا رہوں، چلتا رہوں، تو ظاہر ہے کھانے پینے کی چیزیں اندر رہتی ہیں، اور اگر میں لیٹ جاؤں تو جو کھایا پیا ہوتا ہے، حتیٰ کہ جو فضلہ پخانہ بنا ہوتا ہے، وہ بھی منہ کے راستے باہر آ جاتا ہے۔ اللہ جی تو کہتے ہیں میں نے اسے کہا بھائی یہ آپ نے اس کا کوئی علاج نہیں کرایا؟ کہا حضرت میں نے علاج کیا کرانا تھا، میں خود ڈاکٹر ہوں، لیور اینڈ گیسٹرو اسپیشلسٹ ہوں، جگر اور معدے کے جو میں نے اسپیشلائز کیا ہے، جو میرے پاس ڈگریاں ہیں شاید پوری دنیا میں چند ایک لوگوں کے پاس ہیں، لیکن یہ اللہ کا ایک نظام ہے۔ وہ ڈھکنا جب تک اب ٹائٹ تھا، اب پوری دنیا کا بھی میں چکر کاٹ جاؤں، یہ اس ڈھکنے کو علاج نہیں نہ کرا سکتا، یہ ٹھیک نہیں ہے سر۔ حضرت کہتے ہیں میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا، میں نے کہا اللہ میں کھاتا ہوں، پیتا ہوں، پہنتا ہوں، جی بہت ساری چیزیں وہ معدے میں پہنچاتا ہوں، اس کے بعد سو بھی جاتے ہیں، لیٹ بھی جاتے ہیں، حتیٰ کہ ہم تو الٹے بھی ہو جائیں، بعض لوگ ورزش نہیں کرتے جناب، وہ سر نیچے کی جانب کر دیتے ہیں، ٹانگیں اوپر دیوار کے ساتھ لٹکا دیتے ہیں، لیکن پھر بھی منہ کے ذریعے کچھ بھی نہیں نکلتا جی۔ اور یہ ڈاکٹر ہے، لیور اینڈ گیسٹرو اسپیشلسٹ ہے جی، اور معدے کے اندر ایک نعمت ایسی ہے، ایک ڈھکن ایسا ہے جس ڈھکنے کے ساتھ پوری زندگی کا ایک مدار ہے جی۔ اب وہ اس کے لوز ہونے کی وجہ سے نہ اس کی بیچارے کی زندگی ہے جی۔ اب دیکھیں نا بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہاں جب میں روزہ رکھنے کی حالت میں ہوں، انتہائی بھوک اور پیاس میں ہوں، اور پیشاب وغیرہ سے بھی فارغ ہو چکا ہوں، اور معدہ بالکل خالی ہو، اور عین بالکل آخری وقت میں ہو، اس وقت میں تھوڑا سا لیٹ جاؤں تو لیٹ جاؤں، ورنہ اس وقت بھی جو خالی پانی سا ہوتا ہے، پت سی ہوتی ہے، وہ بھی پیلا پیلا سا پانی، وہ بھی وہاں سے بہہ کر گلے تک تو آئی ہے۔ اب میرے دوستو ہم سارے انسان ہیں، اور ہر ایک کے اندر معدہ موجود ہے کہ نہیں، اور معدے کے اوپر اللہ نے وہ ڈھکنا بھی لگا رکھا ہے کہ نہیں۔
ہم لیٹ بھی جاتے ہیں، کبھی کھانے پینے کی کوئی چیزیں باہر نکلی ہیں، لیکن دیکھو اللہ کی یہ نعمت موجود ہے، کبھی اس نعمت کا ہم نے شکر بھی ادا کیا؟ شکر ادا کرنا تو دور کی بات ہے جی، ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، ہمیں تو اس کا بہت سارے لوگوں کو اس سے پہلے شاید پتہ بھی نہ ہو جی۔ اس لیے اللہ کی نعمتیں یقین جانو، خدائے پاک کی نعمتوں کو اگر آدمی شمار کرنا چاہے، خدائے پاک کی نعمتوں کو شمار نہیں کیا جا سکتا۔ جی ہاں، انسان وہ ایک مجھے آدمی ملا اور کہنے لگا جی میرے لیے دعا کرو، بڑا پریشان۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتا جی مجھے قبض اتنی شدید ہے، ہاں جی 4 دن ہو گئے، 5 دن ہو گئے مجھے پخانا نہیں، اور کہا کہ میں زور لگا کے واش روم میں تھک گیا، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جناب وہ میں چلنے پھرنے سے آوازار ہو جی۔ اب دیکھو ایک آدمی روزانہ وہ پیشاب کرتا ہے، پخانہ کرتا ہے، قضاء حاجت کرتا ہے، اور اس کو یہ احساس ہی نہیں ہے کہ اندر کا نظام انہضام کی یہ سلسلہ چل رہا ہے، اور سارے کا سارا سلسلہ اللہ کی مرضی منشا کے مطابق ٹھیک جا رہا ہے جی۔ اور وہ اگر 1-2 دن کا معاملہ ہو جائے تو یقین جانو وہ ایک قبض آدمی کو اتنا پریشان کر دیتی ہے کہ آدمی نہ جیتوں میں نہ مردوں میں۔ بعض وہ ڈاکٹروں کے پاس جا رہے ہیں جی، طرح کی دوائی دارو کھا رہے ہیں جی، اور پھر قضاء حاجت، اور حضور علیہ الصلوۃ نے ایسے بھی دعا سکھا دی، فرمایا الحمدللہ الذی اذھب عنی العذاب وعافانی۔ میرے نبی کی قسم سے جو دعائیں ہیں نا، ایک دعا جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت والی زبان سے نکلی ہے، یقین جانو علوم کا بیش بہا خزانہ اور ذخیرہ ہے۔ حضور دعا کرتے تھے کہ قضاء حاجت سے فارغ ہو گئے، الحمدللہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اذھب عنی العذاب جس نے مجھ سے گندگی کو دور کر دیا ہے، وعافانی اور مجھے عافیت عطا کر دی ہے۔ مجھے ایک ڈائلسس کا مریض ملا جی، وہ کہتا ہے یقین جانو مجھے پیشاب نہیں ہے، کہتا پورا دن مجھے جا کے بیٹھ کو 1 قطرہ 2 قطرے 3 قطرے پیشاب جی۔ اب وہ کیا ہے، وہ پانی پیتا ہے، پانی نہیں پی رہا، پیاس لگ رہی ہے لیکن پانی نہیں پی رہا، کہتا ہے جسم میں پیٹ میں پانی بھر جائے۔ کون سی نعمتیں ہیں رب تعالیٰ کی جن نعمتوں کو ہم مطلب ہے یاد کریں اور ان کا شکر ادا کر سکتے ہیں؟ کسی ایک نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ تو ایک جسم کے کسی ایک جوڑ میں درد ہو جائے نا، ایک جوڑ میں درد آدمی کے ہوش ٹھکانے آ جاتے ہیں، پوری رات نیند نہیں آتی، آدمی کروٹیں بدلتا رہتا ہے، اس کی حالات میں ایسی کیفیات ہوتی ہیں کہ وہ ان کیفیات میں جی معمولی سے کسی عضو میں کسی جوڑ میں درد ہو جائے تو پوری رات بیچارہ چکر کاٹتا ہے۔ کبھی ایک آنکھ میں حضور علیہ الصلوۃ نے بڑی عجیب مثال دی، فرمایا المؤمنون کجسد واحد ان اشتکا عینہ اشتکا کلہ و ان اشتکا راسہ اشتکا کلہ۔ مثال تو وہ فرمایا سارے مومن ایک جسم کی طرح ہیں۔ اب جسم کی طرح کیوں قرار دیا؟ فرمایا جسم کی خاصیت یہ ہے آنکھ میں تکلیف ہو، تکلیف صرف آنکھ میں نہیں محسوس ہوتی، پورا جسم بے چین ہے۔ سر میں تکلیف ہو تو وہ تکلیف صرف سر کی نہیں ہوتی، وہ پورے کے پورے جسم کے اندر بے چینی پھیلی ہوئی ہوتی ہے جی۔ اور اگر پیٹ میں درد ہو وہ صرف پیٹ کا درد نہیں ہوتا، پورے کا پورا جسم تل ملا رہا ہوتا ہے۔ فرمایا اسی طرح مومن لوگ بھی سارے کے سارے مومن ایک جسم کی طرح ہونے چاہیے، ایک مومن کی تکلیف سے سارے کے سارے مومنوں کو پریشان ہو جائے۔ تو میرے دوستو میں عرض کر رہا تھا خدا کی قسم ہم پر اللہ کی نعمتیں اتنی زیادہ ہیں کہ ہم خدائے پاک کی ان نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے، اللہ کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے۔ اور شیخ سعدی کہتے ہیں
ہر نفسے کے می رود دو شکر واجب است بر ہر نفسے کے می رود، ہر وہ سانس جو اندر جاتا ہے اس پہ دو شکر واجب ہے، ایک اس کے اندر جانے پہ اور ایک اس کے باہر آنے پہ۔ کبھی کسی سانس کے مریض سے، دمے کے مریض سے پوچھ کے دیکھو کہ سانس اللہ کی کتنی بڑی ہے جی، سانس اکھڑ جاتا ہے اور ہم الحمدللہ ایک ہی لمحے میں کئی سانس لے رہے ہوتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں چلتا، کیونکہ وہ ہمارے ایک عزیز تھے، ان بیچاروں کو دمے کا مرض، اور جب وہ سانس چڑھتا تھا تو وہ ہائے ہائے کر رہے ہوتے تھے، ہاں جی، اونچا سانس لے رہے ہوتے تھے، اور وہ بچے تھے، ہم بعض ہمارے جو ساتھی تھے وہ کہتے تھے، اس پہ ہنس رہے ہوتے تھے، بابا آوازیں کیسی نکالتا ہے جی، تو وہ بابا جی کہا کرتے تھے، بیٹا اللہ یہ روگ کسی کو نہ ہو جی، یہ تکلیف کسی کو نہ ہو۔ اس کو ایک مرتبہ وہ بیچارہ بہت زیادہ سانس کی تکلیف میں ہائے ہائے کر رہا تھا، اس کا بیٹا کہنے لگا، بابا جی آپ بڑی ہائے ہائے کر رہے ہیں، دیکھو نا اور بھی تو مریض ہیں بیچارے جی، ہسپتال میں تھے کہیں، تو کہا تھا بھائی فلاں بیڈ پہ کسی کی ٹانگ کٹی ہوئی ہے، کسی کی فلاں کٹی ہوئی ہے، کسی کا فلاں مسئلہ ہے، کسی کا فلاں مسئلہ ہے، ہاں جی، اور وہ آرام سے لیٹے ہوئے ہیں اور آپ بڑا ہائے ہائے کر رہے ہیں۔ تو وہ کہنے لگا کہ دیکھو تو صحیح، اس کا سانس تو ٹھیک آ رہا ہے، وہ ایک مریض پورے کا پورا جلا ہوا ہے جی، لیکن یہ کہہ رہا ہے اس کا سانس ٹھیک آ رہا ہے، اس لیے وہ چپ کر کے لیٹا ہوا ہے۔ وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ سانس کے مرض سے بڑا مرض ہی کوئی نہیں ہے۔ حضرت مفتی تقی صاحب دامت برکاتہم نے ایک عجیب معاملہ لکھا، فرما ہماری خالہ جی، ان کے پیٹ میں درد تھا اور اچانک کوئی تکلیف ہوئی یا کوئی چیز ایسی پوائزن وغیرہ کوئی زہریلی کھا لی، درد ہو رہا تھا اور ان کو ہم لے کے ہاسپٹل چلے گئے۔ اب جب ہاسپٹل میں گئے ہیں تو وہ رو رہی ہیں، چیخیں مار رہی ہیں، ہائے میں مر گئی۔ بعض عورتوں میں زیادہ معاملہ ہوتا ہے، ہاں جی، وہ بیچاری تکلیف نہیں برداشت کر سکتی تو ظاہر زیادہ ہائی کلاٹ کر رہی ہوتی ہیں۔ تو مفتی صاحب کہتے ہیں، میں نے کہا خالہ جی اس ہسپتال میں بہت سارے مریض ہیں، وہ سارے چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ جو بڑا شور کر رہی ہیں۔ وہ کہنے لگی وہ سارے مریض اگرچہ کچھ بھی ہیں لیکن ان کا پیٹ تو درد نہیں ہو رہا جی۔ اب وہ یہ سمجھ رہی ہے کہ پیٹ درد اتنا مرض ہے کہ اس سے بڑی بیماری کوئی نہیں ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، وفی انفسکم، اپنے نفسوں میں تم غور کیوں نہیں کرتے؟ فلا تبصرون، کیوں غور و فکر نہیں کرتے؟ خدائے پاک نے تمہارے ان نفوس کے اندر ان گنت نعمتیں رکھی ہیں اور اتنی نعمتیں ہیں ان نعمتوں کو تم شمار نہیں کر سکتے۔ اب اسی لیے ہمیں کہا گیا ہے کہ ہر نعمت پر ہم پر واجب ہے کہ ہم اللہ پاک کا شکر ادا کریں، اللہ کے احسانات کو ادا کریں۔ حضرت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت اس بات کا اہتمام فرمایا کرتے تھے، بلکہ حضور کی تو زندگی سراپا شکر جی۔ پانی پیا ہے تو کہا الحمدللہ اللہ کے رسول، کھانا کھایا ہے تو کہا الحمدللہ الذی اطعمنا، ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، شکر اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں کھلایا ہے۔ پانی پیا الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا، ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں پانی پلایا۔ اچھا سو کے اٹھیں الحمدللہ الذی احیانا، ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں سونے کے بعد جگایا جی۔ لباس پہنا شکر ادا کیا الحمدللہ الذی کسانی ما اباری بہ عورتی واتجمل بہ فی حیاتی، سارا تعریفیں سارا شکر اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے کپڑا پہنایا اور ایسا کپڑا جس سے میں نے اپنے جسم کو چھپایا۔ جی ہاں، قدم قدم پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی شکر سے لبریز ہے۔ اور یقین جانو جس آدمی کو شکر کی توفیق مل جائے اس کو اللہ کی دوستی بڑی جلد نصیب ہوتی ہے۔ ہم نے بعض دوستوں کو، بعض لوگوں کو دیکھا ان پر شکر کی کیفیت غالب ہوتی ہے، قدم قدم پر شکر، الحمدللہ، کھانا کھا رہے ہیں الحمدللہ، پانی پیا الحمدللہ جی، اللہ کی اور کوئی نعمت استعمال کی الحمدللہ جی۔ اور اگر ہمارے بعض اکابرین کی عادت ہے کہ وہ اپنے بچوں میں، بیوی بچوں کو دیکھیں نا ٹھیک ہیں، کوئی بیمار نہیں ہے، دعا پڑھا کرتے تھے الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس کے فضل سے نیکیاں پوری ہوتی ہیں۔
نیک عمل کی توفیق مل جاتی ہے۔ دیکھو نا، آدمی گھر جائے، گھر جاتے بیوی بیمار پڑی ہو جی، بچہ بیمار ہو جی، درد سے چلملا رہا ہو، اور ظاہر ہے اس کو اٹھاتے ہی ہسپتال لے کے جانا پڑ جائے، تو اب بتائیں اس کا نماز کی طرف، اسی طرح جی تلاوت کی طرف، ذکر کی طرف اور دیگر عبادات کی طرف دھیان لگے گا؟ وہ تو نماز میں بھی آئے گا، 4 فرض پڑھے گا، جلدی جلدی گھر بھاگنے کی کرے گا۔ اور اگر گھر میں عافیت ہے تو ظاہر ہے یکسو ہو کر نماز پڑھ رہا ہے تو نیکیاں مکمل ہو رہی ہیں کہ نہیں؟ فرمایا بیوی ٹھیک ہے تو اللہ کا شکر ادا کرو، بچے ٹھیک ہیں اللہ کا شکر ادا کرو، گھر میں والد ہیں بالکل ٹھیک ہیں اللہ کا شکر ادا کرو، ماں کی صحت ٹھیک ہے کہو الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات۔ اے کریم پروردگار، سارے نیک عمل جو پورے ہوتے ہیں وہ آپ کی توفیق سے پورے ہوتے ہیں، اللہ آپ کا شکر، اللہ آپ کا شکر۔ جی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان پر شکر کے کلمات، اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ ولک المجد کلہ ولک الثناء کلھا یا رب العالمین۔ جی اپنی صحت دیکھی ٹھیک ہے تو اللہ سارا شکر تیرے۔ جی آنکھ ٹھیک دیکھ رہی ہے، اللہم لک الحمد ولک الشکر۔ زبان ٹھیک بول رہی ہے، اے اللہ تیرا شکر، تیرا شکر۔ جی کھانا کھایا ٹھیک طریقے سے جا رہا ہے، اللہ تیرا شکر۔ جی وہ کھانے گلے میں کوئی خرابی نہیں، گلا درد نہیں، کہو اللہ تیرا شکر۔ جی اور یقین جانو جس کی زندگی میں شکر غالب ہو اس پر اللہ کی نعمتوں کی برسات ہوتی ہے۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم اللہ کا شکر کرو گے اللہ اپنی نعمتوں کو بڑھائے گا، بڑھائے گا۔ جی یہاں ٹھیک ٹھاک خیریت سے بیٹھے ہو تو اللہ تیرا شکر، خیریت سے گھر چلے گئے اللہ تیرا شکر، خیریت سے جناب آگے سارے بیوی بچے گھر میں خیریت ہے اللہ تیرا شکر۔ جی قدم قدم پر شکر، ساری کی ساری ایک ایک چیز کو معمولی معمولی اپنے اوپر آنے والی نعمتوں کو آدمی گنے، اللہ آنکھ ٹھیک دیکھ رہی ہے اللہ تیرا شکر، کان ٹھیک سن رہے ہیں اللہ تیرا شکر، جی موسم ٹھیک ہے، اتنی زیادہ شدت نہیں ہے اللہ تیرا شکر۔ جی اور بعض لوگ ہمارے ہاں تو ہمارے بزرگ بتلاتے ہیں، یقین جانو وہ بعض اوقات گرمی ہوتی ہے کہتے ہائے مر گئے آج بڑی گرمی، ہائے مر گئے آج بڑی گرمی، آج تو جناب مڑ کا بڑا آنے لگا، منہ سڑ لگا پہ ہے، فلاں ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں اللہ اکبر۔ جی حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ جب گرمی بہت زیادہ ہوتی تھی نا تو ایک دعا کرتے تھے، اللہم اجرنی من النار، اللہ مجھے جہنم کی آگ سے بچا۔ اللہ میں تو دنیا کی آگ برداشت نہیں کر پاتا، اے اللہ مجھ سے دنیا کی گرمی برداشت نہیں ہو رہی، اے کریم اے اللہ اگر جہنم کی گرمی کا دیکھنی پڑ گئی تو اللہ کیا بنے گا، اللہم اجرنی من النار، اللہ مجھے جہنم کی آگ سے بچا۔ جی ہم گرمی کے شکوے کرنا شروع کر دیتے ہیں اور ہمیں ہمارے بزرگ کیا بتاتے ہیں، اس گرمی کے حوالے سے جی جہنم کی گرمی کو یاد کر لیا کرو، دنیا کی گرمی بھول جائے گی۔ جی اور اللہ کی پناہ، وہ تو کوئی بے وقوفی ہوگا جو کہے گا میں جہنم میں بھی چلا گیا نا مجھے جہنم میں گرمی نہیں لگے گی۔ ایسے بھی بے وقوف ہیں ہمارے قومی لیڈر ہیں کہ جی ہمارے شہر کی گرمی ایسی ہے، میاں والی کی گرمی ایسی ہے کہ جناب ہم جہنم میں بھی چلے گئے نا تو جہنم میں گرمی نہیں لگے گی، اور قوم ایسے بدوؤں کو لیڈر مان لی۔ میرے اللہ کی پناہ۔ تو میرے دوستوں ہر قدم پر اللہ کی مدد، اللہ کا شکر، اللہ کی نعمتوں، ان گنت نعمتوں کو جی ان کو یاد رکھیں، ان کو گنیں اور بار بار اللہ کا شکر ادا کریں۔ آج کی مجلس کا پیغام یہ ہے، اپنی زندگی کو شکر کے ساتھ سجا لیجیے۔ جی گھر میں جائیں عافیت ہو شکر، باہر آئیں عافیت ہو شکر، روڈ عافیت کے ساتھ کراس کر لیا اللہ تیرا شکر ہے جناب، جی یہاں سے اپنے آفس چلے گئے ملازمت پہ خیر خیریت سے پہنچ گئے اللہ تیرا شکر ہے، وہاں سے واپس خیر خیریت سے واپسی ہو گئی اللہ تیرا شکر ہے۔ اور یقین جانو شکر بڑھاتے جائیے، اللہ کی نعمتوں کو بڑھاتے جائیے، ادھر سے آپ شکر بڑھائیں گے ادھر سے اللہ اپنی نعمتیں بڑھائیں گے۔
اور جب بھی نیک عمل کی بھی توفیق ہو جائے اس پر بھی شکر. یہ نہ کہو میں نے الحمدللہ میں نے نماز پڑھی ہے جی، میں نے روزہ رکھا ہے جی، میں نے جناب یہ کیے ہیں، میں نے تہجد پڑھی ہے. اللہ نے پڑھا دی، اللہ تیرا شکر. اللہ کریم ہم سب کو کثرت شکر نصیب فرمائے اور اپنے مقبول بندوں میں شامل اور داخل فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. کچھ دیر کے لیے اللہ